19 رمضان مسجد کوفہ میں فجر کی نماز کے دوران مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب پر عبد الرحمن ابن ملجم نے زہر آلودہ تلوار سے وار کیا، جس سے مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام شدید زخمی ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کو میری امت پر ایسے ہی فوقیت حاصل ہے جیسے ایک باپ کو اس کی اولاد پر۔ 19 رمضان 40 ہجری کو حضرت علی ابن ابی طالب کو عبد الرحمن ابن ملجم ملعون کی زہر آلود تلوار سے زخمی کر کے کوفے کے بے آسرا یتیموں کو روتا چھوڑ کر 21 رمضان کو شہادت کے رتبے کو شان بخشی۔ آپ کی پوری زندگی فقط خوشنودی خدا اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بسر ہوئی۔ عدالت ہو کہ شجاعت، عبادت ہو یا فہم و فراست، ثقافت ہو یا طہارت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ پوری کائنات میں مولا علی علیہ السلام کا کوئی ثانی نہیں۔ آپ کی عبادت کائنات میں شرح افاق تھی۔ آپ کی ایک کیفیت یہ تھی کہ وضو شروع کرتے تھے تو چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا کہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضری دینا ہے۔ نماز ادا کرتے ہوئے لرزتے رہتے تھے کہ میں اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں جو روز قیامت کا مالک ہے، جس کے قبضے قدرت میں پوری کائنات ہے اور کسی کا کوئی اختیار نہیں۔ زرار بن زمرہ صحابی جو امیر المومنین کے خواص میں سے تھے، فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم علی یقین کامل کے مالک تھے، ہر لحاظ سے قوی، حق بات کہتے تھے، عدل پر مبنی فیصلے کیا کرتے تھے۔ آپ کے وجود سے علم کے سوتے پھوٹتے تھے، تمام وجود سے حکمت کے موتی جھڑتے تھے، دنیا اور اس کے رزق برق سے وحشت کرتے تھے اور رات کی تاریکی اور اس کی وحشت سے مانوس تھے۔ خوف خدا میں ان کی آنکھوں سے مسلسل اشک رواں تھے، طویل فکر کے مالک تھے، ہاتھوں کو مل کر اپنے آپ کو ملامت کرتے تھے اور اپنے رب سے مناجات کرتے تھے، موٹا کپڑا پہنتے تھے اور روکھی سوکھی روٹی پر گزارا کیا کرتے تھے۔ خدا کی قسم وہ ہمارے درمیان خود ہم جیسے تھے، جب ہم ان کے پاس جاتے تو وہ ہمیں اپنے نزدیک بٹھاتے، جب ان سے سوال کرتے تو اس کا جواب عنایت فرماتے، باوجود یہ کہ محفل میں ہمیں ان کا قرب حاصل ہوتا اور ہم ان کے ہم نشین ہوتے، مگر ان کا روب اور ہیبت اس قدر تھی کہ ہمیں بات کرنے کی جرت نہیں ہو پاتی تھی، ان کی عظمت اس قدر تھی کہ ہم ان کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتے تھے۔ جب وہ مسکراتے تو معلوم ہوتا کہ ان کے لبوں کے ساتھ موتی جڑے ہوئے ہیں۔ متدین افراد کی عزت کرتے تھے اور فقراء و مساکین کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے۔ نہ تو کوئی طاقتور انسان اپنے باطل دعوے میں ان سے اپنے حق میں فیصلے کی توقع رکھ سکتا تھا اور نہ ہی کوئی کمزور شخص ان کے عدل سے نا امید ہوتا تھا۔ عظمت کے اسی مینارے کو ڈھانے کے لیے ابن ملجم سن 40 ہجری 19ویں رمضان المبارک کی شب کو کچھ لوگوں کے ساتھ مسجد کوفہ میں آ کر بیٹھ گیا۔ حضرت علی علیہ السلام سجدے میں تھے، عبد الرحمن ابن ملجم ملعون نے آپ پر تلوار کا وار کیا، آپ کے سر سے خون جاری ہوا، آپ کی داڑھی اور محراب خون سے رنگین ہو گئی۔ اس حالت میں حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ پھر سورہ طٰ کی اس آیت کی تلاوت فرمائی، ہم نے تم کو خاک سے پیدا کیا ہے اور اسی خاک میں واپس پلٹا دیں گے اور پھر اسی خاک سے تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے۔ حضرت علی علیہ السلام اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بھی لوگوں کی اصلاح و سعادت کی طرف متوجہ کرتے رہے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں، عزیزوں اور تمام مسلمانوں سے اس طرح وصیت فرمائی، میں تمہیں پرہیزگاری کی وصیت کرتا ہوں اور وصیت کرتا ہوں کہ تم اپنے تمام امور کو منظم کرو اور ہمیشہ مسلمانوں کے درمیان اصلاح کی فکر کرتے رہو، یتیموں کو فراموش نہ کرو، پڑوسیوں کے حقوق کی رعایت کرو، قرآن کو اپنا عملی نصاب قرار دو، نماز کی بہت زیادہ قدر کرو کیونکہ یہ تمہارے دین کا ستون ہے۔